اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم آپ کی خدمت میں آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں۔ جمعہ اور ہفتہ دونوں دن ہم کسی موضوع پر اپنے معزز علماء سے بات نہیں کرواتے۔ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے ہمارے ذہنوں میں پلتے رہتے ہیں، بہت سارے ابہام جنم لیتے رہتے ہیں۔ ان تمام ابہاموں کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیں، وہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل ہمیں بتائیں، تاکہ ہم بالکل اطمینان کے ساتھ اور باوقار انداز میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ خواتین و حضرات، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا ایک معروف اور مقبول نام محترم مفتی منیب الرحمان۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اکبر مالکی صاحب، اللہ اکبر، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، پاکستان کی جانب سے کئی مرتبہ تلاوت قرآن کریم کے مقابلوں میں تشریف لے گئے دنیا بھر میں، اور پاکستان کے لیے انعامات لے کر آئے۔ ہمارے ملک کا بہت اہم نام ہے۔ خواتین و حضرات، رمضان ٹرانسمیشنز دنیا ٹی وی کی آغاز قاری صاحبی کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ قاری اکبر مالکی صاحب کو ہم زحمت دیتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کی جو خوش الہانی ہے، جو آپ کا لہن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار بابر صاحب۔ خواتین و حضرات، حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی ہم سب سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے عمار بابر صاحب۔ تو ہے بے نشان، تو ہے لامکان، تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیان۔ تو ہے بے نشان، تو ہے لامکان، تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیان۔ تو سمجھ میں کس طرح آ سکے کہ مثال تیری یہاں کہاں۔ تو یہاں بھی ہے، تو وہاں بھی ہے، تو کہاں نہیں ہے جہان میں۔ تو یہاں بھی ہے، تو وہاں بھی ہے، تو کہاں نہیں ہے جہان میں۔ رگ جان سے بھی ہے قریب تر، تیرا ہی ظہور ہے کل جہاں۔ رگ جان سے بھی ہے قریب تر، تیرا ہی ظہور ہے کل جہاں۔
معکم بھی قول ہے خود تیرا، رہا دور ہم سے تو پھر کہاں، معکم بھی قول ہے خود تیرا، رہا دور ہم سے تو پھر کہاں، تو ہے کائنات کا عین خود، نہیں شائبہ کسی غیر کا، تو ہے بے نشان، تو ہے لامکان، تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہے عائشہ نوید صاحبہ کا کراچی سے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، لڑکیوں کا قرآن مجید حفظ کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیقم صاحب، جس طرح لڑکوں کے لیے یا مردوں کے لیے قرآن مجید پڑھنا، اس کی تعلیم، اس کا تعلم، اس کا سیکھنا، اس کا یاد کرنا ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور سعادت ہے، بالکل اسی طرح یہ سعادت خواتین کے لیے بھی ہے۔ اگر خوش نصیب خواتین کو اللہ تبارک و تعالی ایسی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ قرآن کریم یاد کر کے بھلا دینے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک طرح سے وعید ہے اس کے بارے میں۔ تو آج کل خواتین کثرت سے تو نہیں، لیکن لوگ اپنی بچیوں کو، کافی لوگ قرآن مجید حفظ کراتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بعد میں اس حفظ کو قائم اور باقی رکھنے کا ضرور انتظام کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین آپس میں تو مجلس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، سنیں اور سنائیں، لیکن چونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، لہذا مردوں کی مجلس میں یا مخلوط مجالس میں انہیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہماری بچیاں یا بیٹیاں یا بہنیں قرآن مجید کل یا اس کا کچھ حصہ یاد کر لیں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ترجمہ اور معنی اور مطالب کو بھی سمجھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی طلب کریں اور سعادت بھی حاصل کریں۔ مفتی صاحب، جب آپ بات فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ وہ بچیاں ہماری کہ جو حافظہ ہوتی ہیں تو ان کے پاس دین داخل ہو جاتا ہے قرآن کے ذریعے، بالکل، اللہ اکبر، تو یہ بچیاں اگر ان بچیوں کو رشتے ان سے لیے جائیں، ان کے گھر والوں کے پاس جایا جائے، یقیناً کہ یہ حافظہ ہے
تو یہ بچی ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر دین آئے گا۔ بالکل، اس لیے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ لوگ جو اپنے لیے شریک حیات یا رفیق حیات یا بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کی جو آرڈر آف میرٹ یا پرائرٹیز کی ترتیب ہوتی ہے کہ لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، کوئی مال کو ترجیح دیتا ہے، کوئی جمال اور حسن کو ترجیح دیتا ہے، کوئی حسب اور اسٹیٹس کو ترجیح دیتا ہے، اور کوئی دین کو۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین، تم دینداری کو ترجیح دو۔ تو اگر آج کل تو الحمدللہ علی احسانہ کافی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی بچیاں حافظہ بھی بن رہی ہیں اور اس سے زیادہ عالمہ اور فاضلہ بن رہی ہیں، الحمدللہ۔ تو اگر وہ کسی گھر میں جائیں گی تو اس کا ماحول دیندار ہو جائے گا، وہ خود اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گی اور دین پڑھائیں گی اور تربیت دیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مرد پڑھا تو فرد پڑھا، جی ہاں، عورت پڑھی تو نسل پڑھی، سبحان اللہ، کہ اگر عورت پڑھے سبحان گی تو اللہ، پھر وہ سبحان پوری آئندہ نسل جو ہے سبحان وہ اللہ۔ دین کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوگی، اور ہمارے دینی بھائیوں کو اس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو پر غور کرنا چاہیے اور ترجیح دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال ظہور صاحب کا ہے، کوٹ سلطان لیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قصاص کے بدلے میں صلح کر کے کیا رقم لی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، آنکھ کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، داند کے بدلے میں داند، اور زخموں کا قصاص ہے۔ جی ہاں، یہ بھی لکھا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والذکر بالذکر والانثى بالانثى، ان کا آپس میں قصاص ہے۔ لیکن فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ بشیء فاتباع بالمعروف، اگر کوئی کسی کا بھائی کسی چیز کو معاف کر دے، یعنی اپنے حق کو معاف کر دے، جی ہاں، تو دیت جو ہے ایک تو قتل خطا کی ہے، ٹھیک، وہ قرآن و سنت میں مقرر ہے اور معین ہے کہ 100 اونٹ ہوں گے یا 1000 دینار جو سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، جن کا آج کل کے اعتبار سے 4.37 کلو گرام سونے کا وزن بنتا ہے، یا 10,000 درہم، اور یا ان کی مساوی قیمت جو بھی ہو، یہ دیت مقرر کی ہے۔ قتل خطا میں ایک غلام کا آزاد کرنا مومن غلام کا بھی ہے، اور دیت بھی ہے، اور اگر غلام نہ آزاد کر سکے تو 2 مہینے کے روزے کفارہ بھی ہے۔ لیکن جو قتل عمد ہے، دانستہ، جس کو آپ ہمارے ہاں انٹینشنل مرڈر کہتے ہیں، اس میں قصاص کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اہل عقل و خرد تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ پر یہ بھی فرمایا کہ مقتولین کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، لیکن قتل عمد میں اس بات کی گنجائش ہے کہ مقتول کے ورثاء چاہیں
تو قاتل کو معاف کر دیں ٹھیک اور قصاص نہ لیں، یا دیت پر صلح کرنا چاہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ رقم پر بھی کر سکتے ہیں، کم پر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں قاتل کی حیثیت کا، مالی استعداد کا بھی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو شریعت نے یہ فرمایا قرآن میں کہ جس کو جو کوئی اپنے بھائی کا حق معاف کر دے تو پھر اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور قاتل کو احسان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اگر صلح کر لی ہے اور اگر بدل مال کے عوض، تو یہ نہ ہو کہ مال بھی لے لیں اور پھر انتقام بھی لیں، اس سے بھی قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ اور شریعت نے مالی بدل کی گنجائش اس لیے رکھی ہے کہ اگر کوئی بالکل معاف کرے گا تو شاید عداوت کا سلسلہ موقوف ہو جائے، یا اگر مقتول کے ورثاء نادار ہیں تو ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے اور اس کی جان کا تحفظ ہو جائے، وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو سارے راستے قتل عمد کی صورت میں شریعت نے کھلے رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب پوری گفتگو میں آپ کی کہیں بھی حکومت وقت کا کردار نہیں آیا، تو کیا یہ ون آن بیسس پر یا ایک خاندان دوسرے خاندان سے دیت اور قصاص اور یہ معاملات اور معاف کرنا یا نہیں معاف کرنا، یہ میں اور سامنے والا خاندان طے کر لیں گے یا حکومت وقت کا ایک کردار ہوگا؟ بنیادی طور پر تو ولی مقتول اور اولیاء مقتول کو حق ہے کہ وہ کلن معاف کر دیں یا مالی بدل کے عوض معاف کر دیں، اور وہ مالی بدل جو صلح کے لیے ہوگا اس کا تقرر بھی کہ حق بھی ان کے پاس ہے۔ حکومت کو جو بات دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جیسے قبائلی معاشرے میں ہوتا ہے کہ کسی کو جبر کر کے صلح پر مجبور کر دیا گیا ہے، تو اس کا جو چیک اینڈ بیلنس رکھنا یا اس پر تھوڑا سا نظر رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ قانون اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو اس کے سرپرست سے، ولی سے محروم بھی کر دیں، پھر اس کو قصاص بھی نہ دیں یا مالی بدل بھی نہ دیں، تو حکومت کی ذمہ داری ہے اس معاملے پر پوری طرح سے نظر رکھنا۔ ایک بات اور تو ہے، حکومت تو بہرحال شامل ہے، کیونکہ قصاص کوئی فرد ذاتی طور پر نافذ نہیں کر سکتا، وہ تو حکومت، عدالت اور قانون کے ذریعے ہی ہوگا۔ حکومت، عدالت اور قانون ہی کے ذریعے ہوگا۔ اسی لیے سبحان اللہ۔ اسی لیے جب تک اسلام ایوان اقتدار میں داخل نہیں ہوگا، جب تک ایوان اقتدار میں قرآن و سنت کی حکومت نہیں ہوگی، تو وہ احکام شریعہ اسلامیہ قرآنیہ جن کا تعلق اقتدار کی طاقت، اختیار، قانون اور عدالت سے ہے، وہ نافذ نہیں ہو پائیں گے پوری قوت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہ میں چاہتا ہوں رکھوں آپ کی خدمت میں کہ کیا گالی دینے سے اور فحش باتیں کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ رشید صاحب کا سوال ہے۔ انیق احمد صاحب، یہ اس کے دو جواب ہوتے ہیں، ایک تو ٹیکنیکل جواب ٹھیک ہے، یا فنی جواب یا فقہی جواب، اور ایک جواب ہے دین کی حکمت اور مصالح کے اعتبار سے۔ ٹھیک، فقہی جواب تو یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نواقض وضو یا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو قرآن و سنت میں اور فقہ کی کتابوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر مقصدیت کو دیکھا جائے، عبادات سے جو دین کو حکمت مطلوب ہے اس کو دیکھا جائے، تو پھر فحش کلامی سے، فحش باتیں کرنے سے، بے حیائی کی باتیں کرنے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، اور دوبارہ
وضو کرنا چاہیے، لیکن اتنا ہی نہیں کہ بھئی دوبارہ وضو کر لیا اور سمجھا کہ میں نے کلی کر لی تو زبان پاک ہو گئی، بلکہ اگر جن فواحش کا ارتکاب کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ بھی کرنی چاہیے، ان پر نادم بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا اللہ سے عہد و پیمان بھی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں گالی کی بھی بات ہوئی ہے۔ جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گالی کے حوالے سے کہ کیا کوئی مسلمان گالی دے سکتا ہے، ارشاد؟ جی ہاں، گالی؟ جی، گالی کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جی ہاں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور فسق کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑنا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قتال یعنی اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، یہ ویسے تو گناہ کبیرہ ہے اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر ہمارے محدثین نے تشریح کی کہ کوئی کسی مسلمان بے قصور مسلمان کی جان لیتا ہے اور اپنے اس فعل کو حلال سمجھتا ہے تو پھر کفر ہے یہ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو کہ جن میں کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قطعی قرار دیا ہے، جو اس کے کو نہیں مانتا اور اس کو توڑتا ہے اور اس پھر جسٹیفائی کرتا ہے، تو یہ ایک طرح سے بغاوت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس طرح سے آج ہمارے ہاں آئین میں آئین شکنی کو ہائی ٹریزن یا انتہائی درجے کی بغاوت قرار دیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین قطعیہ، محرمات قطعیہ کو توڑنا یہ بھی بغاوت کے درجے میں ہے، اور اگر ان کے جواز کا اعتقاد رکھ کے کرتا ہے تو کفر ہے، اگر ان کو حرام سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی تلافی کرنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عمار بابر صاحب سے گزارش۔ الہی کیسے تجلی ہے آج سینے میں، الہی کیسی تجلی ہے آج سینے میں، مدینہ دل میں ہے میرے، کہ دل مدینے میں، مدینہ دل میں ہے میرے، کہ دل مدینے میں، الہی کیسی اگر بجھے تو دیار حبیب پر ہی بجھے، اگر بجھے تو دیار حبیب پر ہی بجھے، الہی
لگا دے اب ایسی سینے میں الہی آگ لگا دے اب ایسی سینے میں مدینہ دل میں ہے وہ دل کا حال سمجھتے ہیں ان سے کچھ نہ کہو وہ دل کا حال سمجھتے ہیں ان سے کچھ نہ کہو بڑا مزہ ہے شمیم آنسوؤں کے پینے میں بڑا مزہ ہے شمیم آنسوؤں کے پینے میں مدینہ دل میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہیں جو ہم نے خاص طور پہ تیار کیے ہیں مفتی صاحب کے لیے، وہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرتے ہوئے کن لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے؟ صدقہ و خیرات دیتے ہوئے کن لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدقات کا جو مصرف ہے یا مستحقین ہیں ان کو بیان کر دیا ہے کہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، ابن السبیل ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، یا وہ کہ جن کی گردن قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، تو ان کی مدد کے لیے صدقات دینے چاہیے، اور ان میں سے بھی ان کو دینے چاہیے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ جو لوگوں سے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جو ان کے اندرونی حالات سے واقف نہیں ہے، وہ ان کی عزت نفس اور خودداری کو ظاہر کو دیکھتے ہوئے سمجھے گا کہ یہ تو غنی ہے، ضرورت مندی نہیں ہے، تو ایسے حقیقی باحمیت ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کو دینا چاہیے۔ قرآن مجید نے ان کو ترجیحی مصرف قرار دیا ہے۔ پھر الاحق فالاحق، کہ آپ کے پاس ایک محدود مقدار میں رقم ہے تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے، اور اسی طرح سے درجہ بدرجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں کچھ جو قریب کے ہمارے اعزہ ہیں، رشتہ دار ہیں، کیا ان کو فضیلت نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے، کہ اگر کوئی دینی بھائی بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے اور مستحق زکوٰۃ و صدقات بھی ہے، تو اس کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ویسے ہی ملے گا، لیکن صلہ رحمی کا اجر زائد ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یا جیسے کسی کے پڑوس میں قرب میں رہنے والے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس بستی کے مستحقین کو
بالکل نظر انداز کر کے آپ دور لے جا کر تقسیم کریں، تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ہم اپنے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کریں جو وہ بڑے ہو کے ہمارے فرما بردار بنے؟ کیا اچھا سوال ہے مفتی صاحب، کتنی خوش آئند بات ہے یہ۔ اور یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا یہ آپ نے دیکھا سوال کو، وہ رکشے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی میرے خیال ہے رکشہ چلاتے ہیں، لیکن تربیت اولاد کا انہیں کتنا خیال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنا سوال پیارا ہے اور آسان ہے، جی جواب بھی اتنا ہی آسان ہے کہ اگر ہم خود سدھر جائیں، ٹھیک، اگر ہم خود اپنا عمل اپنا کردار شریعت کے مطابق ڈھال لیں تو، اور اپنے ماحول کو ہم خود اپنا علمی اور دینی ماحول بنا لیں تو پھر اس پاکیزہ ماحول میں جو نسل پروان چڑھے گی یقیناً وہ بھی پاکیزہ ہوگی۔ لیکن آج کل جو ہمارے ہاں معاشرے کا مزاج ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نہیں بن پائے وہ اولاد کو بنا دیں۔ خود اگر ڈاکٹر نہیں بن سکا تو بچہ ڈاکٹر ہو جائے، بچہ فلاں ہو جائے، بچہ انجینئر ہو جائے۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ خود میں نیک نہیں ہوں تو بچہ ولی بن جائے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ نالائق والدین کی اولاد ہمیشہ نالائق ہی رہے، یا بدعمل اور بے عمل ماں باپ کی اولاد بے عمل ہی رہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ باعلم اور باعمل اور با کردار ماں باپ کی اولاد کے نیک اور صالح رہنے کے امکانات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دو تین جو کام کی باتیں خاص طور پر جیسے کہ آپ نے بات فرمائی کہ پہلے اپنا عمل اپنا کردار، والدین رول ماڈل ہوں، تو اس میں ایک بنیادی کام مثال کے طور پر چند ٹپس آپ بتا دیجئے۔ مثلاً رزق حلال، اولاد کے پیٹ میں رزق حلال ضرور جائے۔ ہاں، رزق حلال تو سب سے اولین چیز ہے، جی ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اشعث مغبرن، کہ پراگندہ بال ہیں، غبار آلود ہے، تھکا ماندہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دعوتو ودعوتو ودعوتو فلم ارا یستجاب لی، کہ میں دعا مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں لیکن قبولیت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی اس کی کہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام غذی بالحرام، کہ خوراک بھی حرام کی، لباس بھی حرام کا، اور مکان اور عیش و عشرت بھی حرام کی، اور غذا بھی حرام کی۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنی رگوں میں حلال اتارنا چاہیے، اور وہی حلال اپنی اولاد کو بھی دینا چاہیے، اور عشرتوں کا دلدادہ بنانے کے بجائے حلال کی لذت سے اور برکات سے ان کو آشنا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاکستان میں عام طور پر کفالت کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں رزق حلال کے سلسلے میں شوہر کو سب سے زیادہ تعاون جو درکار ہوتا ہے وہ بیوی کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کفالت کی ذمہ داری شوہر کی ہے، مگر تربیت کا زیادہ دخل ماں کا ہوتا ہے۔ میں تربیت سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شوہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی حالات یافت کم ہے، اگر شوہر حرام لے کر گھر پر آ رہا ہے تو ایسے میں تربیت تو کرے گی، جو بیوی ہے تربیت کر رہی ہے، لیکن اگر شوہر گھر میں حرام لا رہا ہے، خدا نخواستہ
تو بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالوں گی؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر عورت کو اپنی اولاد کی پاکیزہ تربیت کرنی ہے تو اسے شوہر کو کہنا ہوگا کہ میں جو محنت کر رہی ہوں اولاد کی تعلیم و تربیت میں، اگر تم حرام غذا لے کر آئے تو یہ سب بے اثر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لہذا عورت کو ایک تو اپنے شوہر کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے اور اس کے جو وسائل ہیں اس سے بڑھ کر فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عورت کے تعاون کے بغیر یہ ہمالیہ سر نہیں ہو سکتا۔ اس میں دونوں کا آپس میں ذہنی اور فکری اور عملی اشتراک ایک اولاد کی بہترین تربیت میں اشد ضروری ہے۔ لہذا عورت جو گھر کی ایک ملکہ ہوتی ہے، جو گھر کو چلاتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے اندر حرص پیدا نہ کریں، قناعت پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اور وہ اپنے بچوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمیں اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے سے بالا تر حیثیت والوں پر نظر رکھیں اور حسد کریں اور حرص کے اور طمع میں پڑ جائیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو گویا یہ ایک خاندان، ایک جو فیملی سسٹم اسلام چاہتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو اور اجتماعی مشن ہے۔ اکیلے نہ شوہر اس کو پورا کر سکتا ہے اور نہ بیوی کر سکتی ہے، سب کو مل کر کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو حسد اور قناعت کی آپ نے بات کی کہ قناعت کا ایک شیوا اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ بھی فرما دیجئے آپ کہ ایک چیز ہوتی ہے پازیٹیوٹی اور ایک چیز ہوتی ہے نیگیٹیوٹی۔ جس گھر میں حرام آ رہا ہو اس گھر میں پازیٹیوٹی کا دخل ہو سکتا ہے یا پورا ماحول نیگیٹیو ماحول بن جاتا ہے؟ اس میں پاکیزگی کے جو راستے ہیں بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان حرام مال کا عادی ہو جائے تو پھر اس کی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مال، کثرت مال، تکاثر مال ایسی بیماری ہے کہ جتنا مال زیادہ آئے گا اتنی اس کی بھوک اور اس کی حرص بڑھتی چلی جائے گی، تا وقت کہ قناعت کی دولت نصیب نہ ہو جائے۔ کسی کو نہیں دیکھا ہم نے کہ جو یہ کہے کہ انف از انف، کہ بہت ہے، اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، میری تمام جائز ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کیونکہ یہ جو تکاثر مال ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ تو تکاثر مال کی بیماری جو ہے اس کی زد پڑتی ہے کہ بندے کے دل سے یاد خدا، خشیت الہی، خوف الہی اٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ الگ منزل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، یہ انسان ہے، یہ عجیب، یہ جو ایک لالچی ہے یہ، کہ جب اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ کہے گا کہ دوسری وادی مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ تمنا یکون وادیاں اخرى، اور فرمایا کہ لو کانا وادیان، کہ اگر دو وادیاں مل جائیں تو پھر تمنا کرے گا ایک اور مل جائے، اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر وَلَنْ سکتی ہے۔ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، ٹھیک۔ اور اس کے منہ کو یا اس کے پیٹ کو یا اس کے حرص و ہوس کی آگ کو سوائے قبر کی مٹی کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جی بالکل، یہ تو فلسفہ اور یہ پورا اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا ہمارے۔ میں ایک بات جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا تھا کہ رزق حرام کھانے والا آدمی کیا کبھی کوئی بڑا خیال پروڈیوس کر سکتا ہے؟ میں نے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی بات کی تھی۔ جس گھر میں حرام آ گیا اس گھر سے کوئی اچھا خیال جنم لے سکتا ہے؟ کیا حرام کھانے کے اثرات پورے گھر کو اپنی گرفت میں نہیں لے لیتے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا جو معال ہے، نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ حرام غذا کے اثرات و ثمرات اعمال پر بھی مرتب ہوتے ہیں، دعاؤں پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور پھر جہاں ہمارے ذہن میں فکر اور تفکر کے سوتے پھوٹتے ہیں، جب وہاں بھی حرام جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی پھر پاکیزہ خیالات پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں، ذہنوں سے جو ایک گتھیاں ہوتی ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی منیب الرحمان صاحب علماء کے اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی گفتگو میں عہد کا لمس موجود ہے، آج کے مسائل کا حل ادراک بھی رکھتے ہیں اور حل بیان فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قاری اکبر مالکی صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ عمار بابر صاحب کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ ابھی ہمیں عمار بابر صاحب سے کلام اقبال بھی سننا ہے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچائی زبان کی امانت ہے اور سنجیدگی عقل کی زینت۔ سچائی زبان کی امانت ہے اور سنجیدگی عقل کی زینت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، اور کلام اقبال کے لیے عمار بابر صاحب۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران پرنگ، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران پرنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس
بس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے